بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم خوش رہنے کے بارے میں سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم شکر کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے اور پھر خوش رہنے کا جو نسخہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی روایت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا گرے ہوئے دیکھا، اسے صاف کیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو کہ اگر یہ کسی سے روٹھ کر چلی جاتی ہیں تو اس کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے شکر کی توفیق عطا فرمائی تو وہ نعمتوں کے اندر زیادتی سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ان کی قدر کریں، کہ اگر ہم ان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں مزید بڑھا کر عطا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر کی بھی توفیق مانگا کرتے تھے کہ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی نمازوں کے اندر شامل کریں، کہ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب نعمتوں پر شکر کی توفیق دے گا تو جب فرمایا شکر کی توفیق مل جائے تو پھر نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہی زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں، خوش رہنے کا نسخہ۔ جو ہم نے پہلے شکر کرنے کے فضائل سنے، اس کا تعلق ہمارے اس نسخے کے ساتھ بھی ہے۔ تو دیکھیں، انسان کی جو خوشی ہے اس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ اس چیز میں میری خوشی ہے تو جب وہ اسے مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی انسان نے اگر یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میری خوشی فلاں گاڑی ملنے کے اندر ہے، یا میری خوشی فلاں بنگلے کے ملنے کے اندر ہے، یا اتنے پیسے میرے پاس آئیں گے تب مجھے خوشی ملے گی، تو اب جب تک وہ ان چیزوں کا حصول نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک عام سی چیز کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنا لیا، اپنی چلنے والی سانسوں کو اپنی زندگی کا اور اپنی خوشی کا ذریعہ بنا لیا، تو اب وہ اسی پر خوش ہوتا رہے گا۔ جیسے ایک شخص جو ہے اس کو اپنی فیلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنی فیلڈ میں اس کو ایک سب سے بڑا ایوارڈ ملا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ ایوارڈ ملنے کا جو لمحہ ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا، اس میں تمہیں جتنی خوشی ملی ہوگی ہو سکتا ہے ساری زندگی تمہیں اتنی خوشی نہ ملی ہو۔ تو اس شخص نے جو جواب دیا اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میری زندگی کا یہ خوشگوار لمحہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اس سے بھی خوشی کا لمحہ جو ہے وہ نصیب ہوتا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے بڑی حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ وہ کون سا لمحہ ہے جو اس سے بھی خوشگوار لمحہ ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں جب صبح روزانہ بیدار ہوتا ہوں تو جو سانس مجھے صبح آتی ہے میں اس لمحے کو سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے صبح کے وقت یہ جو سانس کی نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مجھے انعام ہوا ہے کہ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی کائنات کو دیکھا اور میں نے اس لمحے میں سانس لے لیا، مجھے زندگی کا ایک اور دن مل گیا، وہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہوتا ہے جس میں میں خوش ہوتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کہ اس کی سوچ کا انداز کیسا تھا۔ تو اگر ہم بھی اس چیز کو اپنا لیں کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس پر شکر ادا کریں
تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کا ہر لمحہ خوشگوار ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم صرف اپنے بدن پر ہی غور کر لیں، سر سے لے کر پاؤں تک اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں کہ اگر ہم انہی پر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آنکھ کی نعمت کو دیکھیں تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم آنکھ کے ذریعے کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن آنکھ کی قدر وہی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ہم انہی نعمتوں کے ساتھ اپنی خوشی کو جوڑ لیں، تو اس طرح بھی ہم ہر لمحے خوش رہ سکتے ہیں۔ خوش رہنے کا دوسرا نسخہ، خوش رہنے کے لیے جس طرح ہم خود کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح معاشرے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں۔ تو آپ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرمائے گا۔ کہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کس طرح لوگ تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو جب آپ لوگوں کی تکلیف دور کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی تکلیف اور پریشانیاں دور کر کے آپ کو خوشی عطا فرمائے گا۔ کہ فرمایا جو مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد اپنے علاقے میں دیکھیں کہ جو افراد تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو کوئی بھی غم ہو، کسی قسم کا ان کو کوئی پریشانی ہو، تو آپ ان کی ان پریشانیوں کو دور کریں، تکلیفوں کو دور کریں، ان میں خوشیاں تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں اور لوگوں کے اندر خوشیاں تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے گا۔